اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو کل اطلاع ملی اور آج صبح یہاں پر آپ موجود ہے۔ فار فلنگ ایریا ہے لالکو گبین جبہ، جو میرا ذاتی حلقہ بھی ہے۔ دیکھیں، آج آنے کا ایک مقصد ہے یہاں پہ، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں سوات سمیت خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ صوبے کے امن اور حکومت کی ریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ میں کل کے اور کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت امن کے لیے پرعزم ہے، اور میں آپ میڈیا کے دوستوں کا اور اپنے عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی امن بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں کی وسادت سے کہ خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں کو یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ امن اور گورنمنٹ کی ریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دیکھیں، امن ہوگا تو ترقی بھی ہوگی، امن ہوگا تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی، امن ہوگا تو کاروبار بھی ہوگا، امن ہوگا تو لوگوں کی ضروریات زندگی بھی پوری ہوگی۔ تو اس کے لیے امن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح 3.5 سالوں میں ہم نے امن کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے جتنا کام کیا ہے صوبے میں، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں بہت سے لوگوں نے مجھ پہ تنقید کی۔ دیکھیں، ایک ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا، دوسرا ہے محمود خان۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو ایک سائڈ پہ رکھ دے اور محمود خان کو دوسری سائڈ پہ رکھ دے۔ یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس کا تعلق محمود خان کا تعلق وہ سوات سے ہو، اس مٹی سے ہو، کیا محمود خان چاہے گا کہ یہاں پر بدامنی ہو؟ کیا محمود خان چاہے گا کہ یہاں پر حالات خراب ہوں؟ نہیں، نو نیور۔ کیونکہ محمود خان کی زندگی یہاں پر ہے، ان کی سیاست سوات میں ہے، انہوں نے دفن یہاں پر ہونا ہے، ان کے بچوں نے یہاں پر آ کے آباد ہونا ہے، یہاں پر میں آباد ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمود خان ایک سائڈ پہ اور لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ دوسری سائڈ پہ آپ اس کو رکھیں؟ تو نو نیور، بالکل کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دیکھیں، پورے خیبر پختونخوا میں 3.5-4 سالوں میں جو میں نے محنت کی ہے، جو میں اپنے 4 سالوں کی کارکردگی بتانا چاہتا ہوں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، آپ پورے خیبر پختونخوا کا وزٹ کر لیں۔ سوات سے لے کے آپ چترال سے لے کے وزیرستان، ڈی خان، ہزارہ، آپ دیکھ لیں، اٹھا لیں۔ جو میرے 4 سال ہے اس میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ کس لیے میں نے کیے تھے؟ اس لیے کیے تھے کہ پورے خیبر پختونخوا یا سوات کا امن خراب ہونا چاہیے؟ نو نیور، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ سوات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ کے سامنے ہے، اس کو میں یا پورے صوبہ خیبر پختونخوا کو میں خراب ہونے دوں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ سب سن لیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے محنت کی، ٹورزم کو پروموٹ کیا، آپ کے سامنے ہے۔ جو 3.5-4 سال میں جو پرامن صوبہ رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو ترقیاتی کام ہم نے کیے، اسکول، کالجز، روڈز، یونیورسٹیز، موٹر ویز، یہ سب ہم نے بنا دیے، اور کچھ پہ کام ابھی شروع ہونے والا ہے۔ آپ ٹورزم کو دیکھ لیں، یہ 3.5 سال آپ ٹورزم کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ لوگوں کی ضروریاتی زندگی جس طرح اوپر آئی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ جس طرح لوگوں کو کاروبار ملا، پچھلے سال 25 لاکھ ٹورسٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی طرف آئے، 66 ارب روپے ان کی ریونیو یہاں پر جنریٹ ہوئی۔ پہلی دفعہ سوات میں اور پورے خیبر پختونخوا میں 4 سیزن ٹورزم رہا۔ پچھلے سال جو سردیاں تھی اس میں آپ سوات کے لوگ ہیں، اور یہاں پر میڈیا بھی آپ کا تعلق سوات سے ہے، کالام سے لے کے ملم جبہ تک، ایون یہ گبین جبہ جو لالکو سے آگے ہے، وہاں تک جتنے بھی بیٹھک تھے، جتنے بھی ہوٹلس تھے، وہ بک تھے۔ ونٹر ٹورزم شروع ہوئی یہاں پہ۔ تو کیا میں چاہوں گا کہ یہ سوات اور پختونخوا میں بدامنی ہو؟ نو نیور، بالکل نہیں۔ تو ایک طرف یہ اپنے ذہنوں سے نکال دے کہ چیف منسٹر آن بورڈ نہیں ہے۔ میں ساری صورتحال کو خود مانیٹر کرتا رہا۔ یہ چیف سیکرٹری صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے رائٹ پہ، لیفٹ پہ میرے آئی جی صاحب کھڑے ہیں۔ یہ میں آج اپنے ساتھ اس لیے لایا ہوں کہ آپ کو یہ ایشورنس دینے آیا ہوں کہ آپ بے فکر رہے، آپ کی حکومت جاگ رہی ہے، اور یہ حالات جو بھی حالات ہوگے اس کی حکومت اور عوام اکٹھے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ دیکھیں، اکیلے حکومت نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ عوام، دونوں ملیں گے تو انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی اور امن بھی ہوگا۔ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے اور ان لوگوں سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ پاکستان کے لوگوں سے،
کہ جب PMIK نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. کیوں اس نے کہا تھا؟ جو خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرائے جنگ میں نہیں جانا ہے، اور آپ جب پیچھے دیکھ لے تو سوات بھی اس میں جو 2008 سے لے کے 2010-11 تک جو حالات رہے 12 تک، اس میں سوات نے بڑا سفر کیا. میں بھی سوات کا بچہ بیٹا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، ہم بھی سارے سفر اس میں ہو گئے تھے. IDPs لوگ بن گئے تھے، لوگ یہ کاروبار تباہ، گھریں تباہ، لاشیں اٹھاتے رہے. اس میں سیکیورٹی فورسز پاکستانیوں نے قربانی دی. 80,000 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے، 7,000 اس میں فوجی جوان شہید ہو گئے تھے، سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو گئے تھے، عوام شہید ہو گئی تھی. تو جو اکانومی کو جو نقصان پہنچتا $1 بلین ہمیں اس سے نقصان ہوا. 80,000 پاکستانیوں کا خون بہا، وہ شہید ہو گئے. تو اس لیے عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو ایک رجیم چینج کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں عمران خان کی حکومت ختم کی گئی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کیوں، کہ ان کو ایبسلیوٹلی یس والے لوگ چاہیے، اور جو آ گئے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں. آپ دیکھ رہے جس وقت تک عمران خان کی حکومت تھی فیڈرل میں، خیبر پختونخوا میں امن تھا، کاروبار تھا، خوشحالی تھی، ٹوریزم پروموٹ ہو رہی تھی، لوگوں کے کاروبار بڑھ رہے تھے، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، روڈز بن رہے تھے، ترقی کا ایک دور تھا. لیکن جو ہی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ بدتوں کے کالز بھی شروع ہو جاتی ہے، بدامنی بھی شروع ہو جاتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے؟ یہ وہی رجیم چینج کا جو خان صاحب کہہ رہے تھے وہی تھا جو اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اس لیے کہا تھا کہ اگر یہ ہم یس کریں گے تو دوبارہ ہم پرائے جنگ میں جائیں گے، اور دوبارہ ہماری یہ صورتحال ہوگی جو پرائے جنگ میں ہم نے کتنے اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کو گنوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ یتیم بچے سوات میں ہیں. کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہسٹری ہے اس کی، آپ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پھر اس کی حکومت ختم کر دی گئی. اور اس کے بعد جو بدامنی کا لہر پھیلایا گیا، یہ نہیں کہ یہ بدامنی کوئی آسمان سے اتر کے آئی ہے. تو میں ان سے، میرے وفاقی حکومت سے ایک سوال ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ سے. یہ پرائم منسٹر کیا کر رہا تھا؟ یہ وزیر داخلہ کیا کر رہا تھا؟ یہ وزیر دفاع کیا کر رہا تھا؟ یہ وزیر خارجہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو ہم پہ ہنس رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، ایسے آپ اس کے وزیر داخلہ کے بیان اٹھا لیں. انہوں نے صرف آنا تھا ایبسلیوٹلی یس کے بعد، انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے تھے، انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا. اور آپ سب کے سامنے ہے جو ہوا ہے، انہوں نے اپنے سارے کیسز ختم کر دیے. ان کا کام یہی تھا. ان کو یہ نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی برباد ہوگی تو کیا ہوگا، ملک کی خود مختاری پہ ضرب آئے گی تو کیا ہوگا، ملک کی سیکیورٹی پہ ضرب آئے گی تو کیا ہوگا. ان سے ان کا کوئی غرض اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہے. اور جو ایک بندہ بولتا ہے وہ عمران خان کھل کے بولتا ہے، ہر کسی کے خلاف بولتا ہے. کیوں بولتا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے عوام، میرے پاکستان کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس میں سے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچانک ایسی کون سی، میں نے سوال پوچھا اور میں امپورٹڈ گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ اس کا مجھے جواب چاہیے. دوسرا، جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، امن و امان کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا جو ہمیں چیلنجز درپیش ہے، ہمیں اپنا NFC کا شیئرز نہیں مل رہے ٹائم پہ. اس میں سے بھی جتنے ہمارے بنتے، کوئی 14% ہمارا بنتا ہے، اس میں سے بھی ہر مہینے 5 ارب روپے کا کٹ. فاٹا کے پیسے، ایکس فاٹا کے پیسے نہیں مل رہے، ہمیں ہمارے NHP کے پیسے نہیں مل رہے. تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارا حق ہے کہ یہ مجھے بتایا جائے کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی اپنے لوگوں کو، اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے، اور اپنے کیپیسٹی سے زیادہ میں کروں گا. جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا. ساری صورتحال کو میں خود مانیٹر کرتا رہا، اور الحمدللہ آج میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے کہ یہاں پر سوات میں امن بحال ہے. میں پورے پاکستان کے لوگوں کو آپ کے وساطت سے اس پہ آخر میں بات کروں گا، ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئے اور گھومے پھرے. میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ سارے پہاڑ ہے، گبین جبا اس سے آگے ہے، جو ایک ٹورسٹک ایریا ہے جہاں پر لوگ آتے رہے اس سے پہلے، انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے. اب آپ دیکھ لیں وہی لوگ سوات میں سیاست کرنے آئے جو PDM گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو کیا NP گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام حصہ نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے؟
وہ ہٹ دے, اپنے لوگوں کو ادھر سے ہٹا دے. بیساکھیوں پہ کڑی ایک حکومت ہے, درم سے گر جائے گی, آٹومیٹکلی آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے مزے لینے ہیں, انہوں نے یہاں کہ کوئی لوگوں کا نہیں سوچنا, نہ پاکستان کا سوچنا ہے نہ پاکستانیوں کا سوچنا ہے. ان کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے, اپنی جیبوں کی فکر لگی ہوئی ہے, اپنے کیسز کی فکر لگی ہوئی ہے. تو 2008-2012 جن لوگوں کی گورنمنٹ رہی وہ یہاں پر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دے رہی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے اتنی ہمت ہے تو آپ نے بڑوں سے کہے کہ حکومت سے نکل جائے. وہ حکومت سے نکل جائے تو ایک اشارہ لوگوں کو مل جائے گا کہ بس آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے قربانی دے دی ہے. آتے ہیں جی امن پہ سیاست کرتے ہیں. ہم لاشوں اور امن پہ کسی کو میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ سواد ہے, ادھر ہم ہی سیاست کریں گے, سواد کے لوگ سیاست کریں گے. باہر لوگوں کی یعنی کہ یہاں ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آئے اور وہ یہاں پر سیاست کرے. اس کے علاوہ جو میری کوشش تھی, میں نے اپنی کیپیسٹی سے ہٹ کے اس پہ فوکس کیا تھا, اور میں سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوا کرتی تھی. اور یہ آئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں میرے ساتھ, اور سی ایس صاحب بھی کھڑے ہیں. یہ دونوں میرے گواہ ہیں کہ جس طرح میں نے اس دوران کردار ادا کیا وہ میرے اللہ کو پتہ ہے. اور آج جو یہ اس کے ثمرات ہیں امن کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں پر چیف منسٹر آ کے خود کھڑا ہے فار فلنگ ایریا میں اپنی ٹیم کے ساتھ اور اپنے ایم پی ایز اور اپنے منسٹرز کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ چند بات ہے. اس کے بعد میں سارے پاکستانیوں کو سوات آنے کا دعوت دیتا ہوں. آئے, گھومے پھرے, امن ہے الحمدللہ. اور میں اپنے سواتیوں کو بھی ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے کاروبار بھی شروع ہو جائیں گے, آپ کے حالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. جو انہوں نے ہمیں ایک نقصان پہنچایا ہے تو اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. انشاءاللہ لوگ بھی آئیں گے, یہاں پر ٹورزم دوبارہ شروع ہوگی. فلڈ نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ اس پہ بھی کام جاری ہے. تو انشاءاللہ جتنے بھی میں اب آپ کے وساطت سے انشاءاللہ اس سیزن میں ونٹر ٹورزم کا اعلان کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم سوات میں کو پروموٹ کریں گے. سارے پاکستانی جتنی بھی ہماری سیلیبریٹیز ہیں ان کو, جتنے بھی ہمارے بیورو چیفس ہیں, جتنے بھی میڈیا کے نیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں ان کو, اور سب پاکستانیوں کو انشاءاللہ ہم یہاں پر انوائٹ کریں گے. اور یہاں پر ہم ونٹر سیزن منائیں گے, خواہ وہ ملم جبہ ہو, گبین جبہ ہو, خواہ وہ کالام ہو, خواہ وہ سلام پور ہو. تو انشاءاللہ یہ آنے والا پلان ہے ہمارا, تاکہ دوبارہ یہاں پر کاروبار شروع ہو, جو لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا تاکہ وہ دوبارہ اس میں آ سکے. اور آج پیسفل سوات ہے الحمدللہ. یہ جو میں جہاں پر کھڑا ہوں نا, یہ اس بات کی آپ کو یہ ایشورنس دیتی ہے کہ آپ کو بتاتی ہے کہ میں یہاں پر اس لیے کھڑا ہوں کہ امن ہے الحمدللہ سوات میں. اور آخر میں اپنے عوام کا, اپنی ٹیم کا, سیکیورٹی فورسز کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے امن و امان کو بحال کرانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. لاسٹ پھر میں کہوں گا کہ صوبے کے امن, سوات سمیت صوبے کے امن اور گورنمنٹ کی ریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. شکریہ. پاکستان زندہ باد.